السلام علیکم. میں اپنے چینل ایف آر فائنینس پہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا. بیسیکلی جب آپ فکس ایسٹ لیتے ہیں تو اس پر جو ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن آپ ڈیپریسیشن چارج کرتے ہیں، تو ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن جو ہے وہ راؤنڈ دا ایئر آپ اوور دا ایئرس پہ اکٹھی کر لیتے ہیں. یہ بیسیکلی کنٹرا ایسٹ اکاؤنٹ ہے، اور اس کو کنٹرا ایسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ اگر ایسٹ سائڈ پہ ایسٹ کی کاسٹ پرائس پہ شو کریں تو سیکنڈ سائڈ آف دی بزنس آن دا لائبلٹی سائڈ آپ اس کو کنٹرا ایسٹ کے طور پر شو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن جو ہے وہ مائنس کرتے ہیں. تو ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ کے فکس ایسٹس ہوتے ہیں وہ اوور دی ایئرس کیونکہ ڈیپریسیٹ ہوتے ہیں، اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ اوور دی ایئرس جو ہے وہ اس کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے، سپریڈ کیا ہوتا ہے، اور وہ ایک ڈیپریسیشن کے نام سے آپ جو ہے وہ ایک ایکسپینس چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں طریقے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈیپریسیشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس میتھڈ کے تحت کی ہے. اگر تو اسٹریٹ لائن ہے تو پھر اوریجنل کاسٹ پہ آپ اس کو اپلائی کرتے ہو، اور اگر آپ کا ریٹن ڈاؤن ویلیو ہے، یہ دو معروف طریقے ہیں، اور زیادہ جو ہیں وہ میتھڈس بھی ہیں. یونٹس آف پروڈکشن ہے، سم آف ایئر ڈیجٹ ہے. تو بہرحال جو پریزنٹیشن کی جہاں پر بات ہے کہ آپ بیلنس شیٹ میں اس کو کیسے پریزنٹ کریں گے، تو اوور آل جو ہے وہ آپ پریزنٹ کرتے ہوئے اس کو ایسٹس سائڈ پر جب کاسٹ آف ایسٹ لکھیں گے، کیونکہ کاسٹ کانسیپٹ کے تحت کاسٹ آف ایسٹ جو ہے وہ آپ کو شو کرنی پڑتی ہے جو اس پر آپ نے خریدا تھا، اور اس کاسٹ کو آپ نے پھر شو کر کے ڈیپریسیٹ کرنا ہے ویلیو کو، جو ڈیپریسیشن آپ اینولی چارج کر رہے ہو. تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نوٹس میں جب نوٹس ٹو دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دو گے تو وہاں پر آپ نے اس کو پراپرلی مینشن کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح کیا، اور اس کا باقاعدہ جو ایک ڈیپریسیشن ٹیبل ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہو، وہ بھی آپ شو کر سکتے ہو. تو اس طرح سے یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہاں پہ آئیں گی. اور بیلنس شیٹ کے حد تک جہاں تک بات ہے، تو آپ نے جو پریزنٹ کرنا ہے وہ بی کام لیول پہ جو ہے یا گریجویشن لیول پہ زیادہ تر جو بکس ہیں اس میں دونوں طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے. پریزنٹیشن بھی دونوں طریقوں سے کی جا سکتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کاسٹ پہ اگر لکھا ہے تو آپ ایسٹ سائڈ پہ کاسٹ پہ لکھا رہنے دیں، اور کانٹرا ایسٹ کے طور پر جو ڈیپریسیشن ایکیومولیٹ ہو چکی ہے اوور دی ایئرز، لیٹ سپوز کہ اینول ڈیپریسیشن ایک ایسٹ کی 5000 ہے، اور اگر اس کے 5 ایئرز لائف جو ہے وہ یوزفل لائف گزر چکی ہے، تو اس کی جو ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ہے وہ 25,000 آلریڈی ہو چکی ہوگی. پھر نیکسٹ ایئر جب آئے گا تو پھر 5,000 اور ہو جائے گی. تو اس طرح سے 30,000 جو ہے وہ 6th ایئر میں جا کر ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن بن جائے گی. تو ایکیومولیٹڈ مینس کہ جو ایک کانٹرا ایسٹ اکاؤنٹ آپ جنریٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک نان کیش ایکسپینس ہے. کیش فلوز کے اندر جو ہے وہ اس کو، کیونکہ کیش میں پے تو نہیں کرنا، یہ تو ایک ایڈجسٹمنٹ ہے جو آپ نے کرنی ہے، اور اینولی اس کو لے کے جانا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک بیسیکلی کانسیپٹ تھا جو کہ اسٹوڈنٹ زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں. اس پر ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک نئی ویڈیو بھی بنائیں گے اور پریکٹیکلی اس کو کر کے دیکھیں گے. یہ ایک اوور ویو تھا جو میں نے بیسیکلی دیا ہے تاکہ ایک سمجھ آ جائے. ایک تو فکس ایسٹس پر جو ہے وہ کاسٹ کانسیپٹ اپلائی ہوتا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ کاسٹ جو ہے وہ جو کاسٹ آپ نے پے کی ہے اس کو پرچیز کرتے ہوئے. لیٹ سپوز کہ 10 ایئرز اگو آپ کی ایک فکس ایسٹ مشینری، پراپرٹی، پلانٹ، اکوپمنٹ، IAS 16 اس کو ڈیل کرتا ہے نا، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 16 اس کو ڈیل کرتا ہے. اس کو جنرل لینگویج میں جو ہے وہ PPE بھی بولا جاتا ہے، پراپرٹی، پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. تو یہ آپ نے جو ہے وہ اس کو اوور آل دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کے اندر جو ہے نا وہ کرنا ہے آپ نے. تو کاسٹ سے مراد جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اس کو اوور آل جو ہے وہ ایک تو کاسٹ جو ایکچولی پرائس پیڈ ہے، اور دوسرا جو آپ نے ڈائریکٹ ایکسپینسز جو آپ نے وہاں پہ کیری کرتے ہوئے لیے ہیں، اور براٹ انٹو دی ورکنگ پوزیشن جو آپ نے آل دوز ایکسپینسز which have been paid to brought that asset into working position for the very first time and at the space of the business. وہ جتنے بھی ہیں، کیریج ہے، اس میں فریٹ ہے، اس میں انسٹالیشن چارجز ہیں، اس میں جو فٹنگ ہے، اس میں جو ویجز ہیں، جتنی بھی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ایون کہ جو آپ ٹریول انشورنس پے کرتے ہو وہ بھی اس میں پارٹ آف دی کاسٹ بنے گا. تو کاسٹ کو آپ نے پہلے ڈیفائن کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے
میتھڈ ڈیفائن کرنا ہے۔ پھر اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ جو امریکن کانٹیکس میں دیکھیں تو اس میں کاسٹ ایکسلریٹڈ ریکوری جو ہے وہ ایک کاسٹ ریکوری سسٹم بھی موجود ہے، جس میں ریٹن ڈاؤن کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ فار دا فرسٹ ایئر یا انیشیل ایئرس جو ہے وہ زیادہ ویلیو ہوتی ہے، اور ویسے جو ہے وہ بعد میں پھر ود دی پیسج آف ٹائم کم ہوتی ہے، کیونکہ مینٹیننس ایکسپینسز جو ہیں وہ مینٹیننس چارجز زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے جس پر ہم نے کافی دنوں سے اسٹوڈنٹس کی ایک آ رہی تھی کالس وغیرہ، تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لوں۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو کرنٹ ایئر میں ڈیپریسیشن کوسچن کے اندر نہ دی ہوئی ہو تو پھر ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن جسٹ ایک بیلنسنگ یا کانٹرا ایسٹ کے طور پر ٹرائل بیلنس میں لاسٹ ایئرس کا موجود ہوگا، اور اس کو آپ نے ایز اے ڈیپریسیشن نہیں لینی جب تک کہ اس سال کی ڈیپریسیشن بینگ ایڈجسٹمنٹ نہ دی جائے، کیونکہ اس سال اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر آپ اس ڈیپریسیشن کو جو ہے وہ جسٹ ایک پرانے طور پر جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو بہرحال کیش فلو میں ڈیپریسیشن کا ٹریٹمنٹ اور ہے، اس میں نان کیش کے طور پر یہ ایڈ بیک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو اس کی انکم سٹیٹمنٹ ہے آپ کی، اس کے اندر تو ایز این ایکسپینس آپ ڈیل کر لیتے ہو، اور جتنا بھی میتھڈ ہو، جو بھی میتھڈ ہو، جو اماؤنٹ آ رہی ہے اینول آپ کی چارج ہوگی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس میتھڈ کے تحت کیا ہے، اور کچھ کیٹیگری آف ایسٹس کے حساب سے جو ہے وہ لائف آف ایسٹس پہ کچھ ریٹس بھی موجود ہیں جو امریکن کانٹیکسٹ میں فائنینشیل ٹریٹمنٹس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس کو ہم موڈیفائڈ ایکسلریٹڈ کاسٹ ریکوری ایک میتھڈس بھی ہوتے ہیں، اور ان کو بیسیکلی ایکرز اور میکرز کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر خیر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو سمپل یہ ہے کہ بیلنس شیٹ میں جب آپ ایسٹ شو کرو گے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کاسٹ پہ ایسٹ سائڈ پہ شو کرو، اور جو ایکومولیٹڈ ہے وہ کانٹرا ایسٹ کے طور پر اپوزٹ سائڈ پر آپ شو کر دو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب تک کاسٹ جتنی بھی ہے اوریجنل کاسٹ وہ لکھو، اور ایکومولیٹڈ جو ہے اس میں سے مائنس کر کے لیس کر کے جو نیٹ اماؤنٹ آف ایسٹ ہے وہ شو کر دو۔ تو یہ دونوں طریقے فی الحال اکاؤنٹنسی کے اندر رائج ہیں، اکاؤنٹنگ کے اندر۔ تو اس میں یہ پریکٹیکلی یا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دونوں میں پریکٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہوگا۔ البتہ جہاں تک وہ میتھڈس کے ٹیبل یا ورکنگ کی بات ہے تو وہ ہم ون بائی ون پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے، بلکہ ایک سیریز آف ویڈیو جو ہے وہ اس پر ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر امپیئرمنٹ کا کانسیپٹ بھی ہے، فکس ایسٹس کے اوپر 2 4 5 جو بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں وہ بھی ہم نے اس میں شو کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تھینک یو، میں بہت شکریہ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اور انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچ سکیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اوکے، اللہ حافظ۔